ویلکم ٹو دا شو. ملک کی سیاسی فضا کشیدہ ہے. حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے آ چکے ہیں. مسلم لیگ نون حکومت کو ہٹانے کے لیے احتجاجی تحریک کا اعلان کر چکی ہے. حکومت کے خلاف جلسوں کا آغاز ہو چکا. اس ساری صورتحال میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے خلاف بغاوت کے مقدمے نے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے. حکومت کا موقف یہ ہے کہ بغاوت کے اس مقدمے سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ کسی شہری نے اپنے طور پر پولیس میں رپورٹ درج کرائی. وفاقی وزیر فواد چودھری نے کل بھی ٹویٹ کی اور پرائم منسٹر کے بہاف پہ کہا کہ وہ بالکل بھی خوش نہیں ہیں. اس حوالے سے اندریب عباس صاحبہ نے ہمارے پروگرام میں کنفرم کیا کہ پرائم منسٹر is absolutely upset about this. آج جو ٹویٹ کی ہے وفاقی وزیر فواد چودھری نے، وہ کہتے ہیں بغاوت کے مقدمے بنانا ہماری پالیسی نہیں، یہ نواز شریف کے دور کی باتیں ہیں. تحریک انصاف سیاسی جماعت ہے. سیاست کی شطرنج پر ابھی ہماری چال باقی ہے. نون لیگ پیادے بچائے شاہ وزیر کا کھیل ابھی دور ہے. ابھی کھیل شروع ہوا ہے. جلتی کیا ہے؟ لگ رہا ہے کہ کل کی ٹویٹ کے بعد آج کچھ اور اندیا دے رہے ہیں فواد چودھری صاحب کہ شاید کچھ اور کرنے کا بھی ارادہ ہے. طارق فصل چودھری صاحب نے کل کیا کہا یہ سن کے کہ پرائم منسٹر کو پتہ نہیں ہے؟ لیٹس واچ دیٹ. یہ بات کہنا کہ سابق وزراء بھی اس میں شامل ہیں، سینئر ترین پارلیمنٹیرینز بھی اس ایف آئی آر میں شامل ہیں، سٹنگ ایم این اے سارے سینیٹرز، اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے گورنمنٹ کو. پہلی بات تو یہ ہے، یہ از خود ایک بہت بڑی نالائکی ہے کہ آپ کے انڈر یہ پولیس کی آزادی کا معاملہ نہیں ہے. اور بار بار وہ کہہ رہی ہیں کہ شہری نے کیا ہے، شہری نے کیا ہے. تو میں انہیں کہوں گا کہ محترمہ، اس طرح کی درخواستیں ہزاروں میں آتی رہتی ہیں، لیکن انہیں میرٹ پہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے اور وہ ایڈمنسٹریشن کرتی ہے. وہ آپ کی پنجاب کی گورنمنٹ لیول کے اوپر اس لیول کی ایف آئی آر اور غداری کا مقدمہ، اور آپ کی تمام اپوزیشن کے جو مین سب سے بڑی پارٹی ہے اس کے لوگوں کو آپ دے رہے ہیں. یہ پولیس کی جورسڈکشن نہیں ہے کہ پولیس جو ہے وہ یہ کر لے. اور پھر دوسری جانب مسلم لیگ جو پی ٹی آئی کے ممبر ثابت ہو رہے ہیں، اس حوالے سے بھی خبریں سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں. وہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس وجہ سے یہ بات کہی جا رہی ہے اور گورنر صاحب نے کیا اس کا ڈسکلیمر دیا ہے. I'll show you that. لیکن let me welcome former Prime Minister شاہد خاقان عباسی. Thank you so much for being on the program. بہت شکریہ. So پہلے تو یہ بتائیں because you have been the Prime Minister. یہ اس قسم کی اگر کوئی ایف آئی آر ہو جس میں فارمر پرائم منسٹر کا نام ہو، کشمیر کے اہم عہدیدار کا نام ہو، فارمر پرائم منسٹر دو بلکہ آپ سمجھ لیں، نواز شریف صاحب آپ بھی ہیں، تو پتہ نہیں چل سکتا پرائم منسٹر کی مرضی کے بغیر ہو سکتی ہے ایسی ایف آئی آر درج؟ پولیس اتنی انڈیپینڈنٹ ہے؟ نہیں دیکھیں، ایف آئی آر کس بات کی درج ہوئی ہے؟ غداری کی. تو حکومت کا بیانیہ یہی ہے، حکومت نے کروائی ہے. 4 دن سے وفاقی وزراء سب کام چھوڑ کر ایک دوسرے کے بعد وفاقی وزراء، کرائے کے سپوکس مین، ایس اے پی ایم، ایڈوائزر، پریس کانفرنس کیے جا رہے ہیں. وزیر اعظم نے خود جو ندیم ملک صاحب کو انٹرویو دیا اس میں ذرا پڑھ لیں، اس کو ذرا دیکھ لیں. تو یہ تو حکومت کا بیانیہ ہے. یہ ایف آئی آر حکومت نے درج کرائی ہے. میں تو ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ تو کہتے رہے ہیں نا کہ یہ سب غدار ہیں، یہ انڈیا کے ساتھی ہیں. اب آپ جائیں اس ایف آئی آر میں شامل ہوں، جو ملزمان ہیں گرفتار کریں اور اوپن ٹرائل کریں، ٹھیک ہے، تاکہ پاکستان کے عوام کو پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے. کیونکہ 4 دن سے وزیر اعظم، اس کے تمام وزیر ٹی وی پر آ کر پریس کانفرنسز کر کے کہہ رہے ہیں جی یہ سب غدار ہیں، یہ فلانے ہیں. اب ایف آئی آر درج ہو گئی ہے، اس کا حصہ بن جائیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. سو یو بلیو، آپ نے ذکر کیا پرائم منسٹر کے انٹرویو کا، اس میں انہوں نے کہا کہ بڑی ڈینجرس کھیل کھیل رہے ہیں نواز شریف صاحب، اور ضرور ان کو کوئی سپورٹ حاصل ہے کیونکہ سپورٹ کے بغیر وہ نہیں کرتے. یہ بات اور غدار کہنا اپنے خیال سے برابر ہے؟ ان کے وزراء کہہ رہے ہیں، یہ وزیر میرے تو نہیں ہیں، عمران خان کے وزیر ہیں. نہیں کہہ رہے، آپ نے نہیں سنا ان کی؟ ٹھیک ہے، فیصل واڈا صاحب نے کہا کہ میں تو بڑا ہار پہناؤں گا. 16 مختلف لوگ میں نے سنے ہیں ٹی وی پر جو آئے ہیں، پریس کانفرنسز کی ہیں کہ جی یہ سب غدار ہیں. تو اب غداری کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے کہ غدار کون ہے. وہ کہہ رہے ہیں بغاوت کے مقدمے بنانا ہماری پالیسی نہیں ہے. یہ آپ کے دور کی بات ہے؟ یہ کسی کی پالیسی نہیں ہوتی جی. آپ کے زمانے میں بھی غدار تو کہتے تھے دوسروں کو. کس میں؟ سر آپ لوگوں نے کہا تو تھا، لیکن چلے وہ غلط، جس نے بھی کہا تھا غلط کیا تھا. دیکھیں کہ کوئی جو کہتا ہے غلط کہتا ہے. اگر کوئی بغاوت ہے، کوئی غدار ہے، اس کے آپ ثبوت دیں، عوام کے سامنے رکھیں، اس کی اوپن ٹرائل ہونی چاہیے. غدار آرٹیکل 6 کی ٹرائل ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے۔ غدار وہ ہوتے ہیں جو ملک میں آئین توڑتے ہیں، غدار وہ ہوتے ہیں جو ملک کا سودا کرتے ہیں، غدار وہ ہوتے ہیں جو ملک کی معیشت تباہ کرتے ہیں، جو دوسروں کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں، وہ لوگ غدار ہوتے ہیں۔ سو یہ باتیں تو ابھی جیسے آپ کی پارٹی میں عظمہ بخاری صاحبہ وہ کہتی رہی ہیں آپ کے بارے میں، نواز شریف صاحب کے بارے میں، کہ وہ غدار ہیں۔ نواز شریف صاحب میمو گیٹ میں کورٹ میں چلے گئے تھے، اس وقت ان کو لگا تھا غداری ہو رہی ہے۔ سو اٹس ناٹ سم تھنگ نیو۔ دیکھیں کہنا اور بات ہے، جب آپ حکومت میں ہوں، پرائم منسٹر ہوں، وزیر ہوں، ایسے تو ہم سب دوسرے کو کہتے رہتے ہیں، ہمیں تو اب کوئی شرم حیا رہی نہیں ہے نا۔ ہم سب، میں آپ کو غدار کہوں گا، آپ مجھے کہیں گے۔ جب آپ حکومت میں ایک ذمہ دار عہدے پر ہوں تو بڑی سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، اور اگر آپ نے بات کر دی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولا، آپ کے پاس دلیل ہے، تو یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ غداری کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس پرچے کے اندر شامل ہو جائیں وفاقی وزراء اور کرائے کے سپوکس پرسن اور ایس اے پی ایم اور ایڈوائزر اور پتہ نہیں کیا کیا، اس مقدمے میں شامل ہو جائیں، ملزمان کو گرفتار کریں اور اوپن ٹرائل کریں پاکستان کے عوام کے یو آر سیئنگ کہ آپ کو گرفتار کرنا ہے؟ اگر میں غدار مجھے سمجھا گیا ہے، مجھے وفاقی وزراء کہہ رہے ہیں، پرائم منسٹر کہتا ہے بڑے خطرناک لوگ ہیں، تو ہمیں گرفتار کر کے مقدمہ چلائیں، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو گرفتار کریں، اس میں مقدمہ چلائیں، 3 سینیٹرز پہ مقدمہ چلائیں، لیڈرز اپوزیشن سینیٹ اس میں مقدمہ چلائیں، اس ملک کے کوئی 40 پارلیمنٹیرینز میں مقدمہ چلائیں۔ یہ تو پنڈی کانسپریسی کیس سب بھول جائیں گے، اگرتلا سازش کیس بھی بھول جائیں گے، یہ تو بہت بڑی غداری ہے۔ رائٹ، سو یو آر گیونگ اوپن چیلنج کہ آپ کو آگے گرفتار کرنے پہلے آؤ یہ ہمت ہے تو کانفرنس چھوڑے، آؤ شامل ہو مقدمے کے اندر۔ اوکے، میں آپ کو کوئکلی بتا دوں کہ مسلم لیگ جو کہا یہ جا رہا ہے کہ جو یہ صاحب ہیں شہری، یہ پی ٹی آئی کی تنظیمی عہدیدار ہیں۔ مدعی بدر رشید خان جو ہیں وہ ان کی یوتھ ونگ راوی ٹاؤن کے صدر ہیں۔ گورنر پنجاب سے کئی ملاقاتوں کی تصویر وہ آپ کو ہم بھی دکھائیں گے، وہ بھی اب جاری ہو گئی ہیں سوشل میڈیا پہ۔ سو گورنر صاحب نے سمجھا کہ ان کو ایک وضاحتی بیان جاری کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے بغاوت کے مقدمے کے مدعی کا گورنر پنجاب سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ پنجاب بھر سے ہزاروں افراد گورنر سے ملاقات کرتے ہیں، ملاقات کے لیے آنے والوں کا تصویر بنانا معمول کی بات ہے۔ چودھری سرور سیاست میں وزیرداری کے قائل ہیں، مخالفین کے خلاف کسی مقدمہ یا اس کی حوصلہ افزائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سو فرسٹ the پرائم منسٹر، ناؤ the گورنر، وہ تو سب وضاحتیں دے رہے ہیں، ہم نہیں شامل، سب معصوم ہیں۔ میں تو کہہ رہا ہوں جو لوگ ٹی وی پہ آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے غداری کے الزام لگائے ہیں، وہ 16 میں نے کم از کم گنے ہیں، تو وہ 16 کے 16 اس مقدمے میں شامل ہو جائیں۔ گورنر بیچارہ تو ہر ایک کو ملتا ہے، وہ سارا دن ڈھونڈتے رہتے ہیں میں کروں کیا، کرنے کو کچھ ہوتا نہیں ہے گورنر کے شیخ پاس۔ رشید صاحب سے بھی ملے ہیں یہ صاحب، پرائم منسٹر کے ساتھ کنٹینر پہ بھی ان کی بھائی تصویر میں ہے۔ کہہ رہا ہوں نا، سارے شامل ہو جائیں نا اس کے مقدمے میں، غداری کا مقدمہ سارے کہہ رہے ہیں نا، فلانا غدار ہے، فلانا غدار ہے، یہ بڑا نادر موقع ہے، اوکے، سب شامل ہو جائیں۔ سو ناؤ کمنگ ٹو آپ لوگوں کی جو پوری کی پوری ایک کیمپین ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ کیمپین، یہ مقدمے کے بارے میں تو حکومت کہہ رہی ہے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اس کیمپین سے میں کیا ڈائریکٹ ٹارگٹ یا مقابلہ ہے اداروں کے ساتھ یا حکومت کے خلاف ہے؟ یہ ملک کی معیشت تباہ کرنے والوں کے خلاف ہے، ملک کے جو الیکشن ریگ کرتے ہیں ان کے خلاف ہے، یہ جو ملک کی آئین توڑتے ہیں ان کے خلاف ہے۔ یہ ایک بیانیہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ اس ملک کے عوام کی امانت جو ووٹ ہوتی ہے اس کا احترام کریں اور ملک آئین کے مطابق چلائیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ یہ سارا بیانیہ ہے۔ بات بڑی سیدھی ہے، ایک حکومت بنی ہے، متنازع بنی ہے، ثبوت اس کا یہ آ گیا کہ اس نے پورے ملک کی معیشت تباہ کر دی ہے، ہر پاکستانی پریشان ہے، لوگ اپوزیشن کو دیکھ رہے ہیں، ان کی بات سننے والا کوئی نہیں ہے، ان کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے، پارلیمنٹ مفلوج ہے، تو اب ایک راستہ رہ گیا سڑک کا، تحریک چل پڑی ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم جو ایک خبر آئی، آپ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم بالکل فوج کی کوئی شمولیت نہیں چاہتے یا سیاست میں جو آتے ہیں ان کو نہیں چاہتے، یہاں تک تو ایم آئی کریکٹ کہ یہ تو آپ کا موقف ہے؟ نواز شریف صاحب کا فوج خود موقف ہے کہتی ہے کہ ہم سیاست میں شمولیت نہیں کرتے، میں نے تو نہیں کہا، ایٹ دا سیم ٹائم آئین بھی کہتا ہے، فوج خود کہتی ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم محمد زبیر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ پرسنل کیپیسٹی میں ملے ہیں جا کر آرمی چیف سے 2 دفعہ، جو ڈیٹس آئیں، اور پھر وہ ترجمان بھی بن گئے نواز شریف صاحب کے اور مریم نواز صاحبہ کے۔ سو یہ تھوڑا سا تضاد نہیں ہے؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں نئی ملاقاتیں ہوں گی، دوسرا جو ملاقاتیں کرتا ہے اسی کو ترجمان بنا دیا۔ نہیں، میرے خیال ہے آپ کو کچھ غلط فہمی ہے، ملاقات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے،
تو پھر منع کیوں کیا نواز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا آپ کوئی ملاقات مجھے وہاں پہنچنے دینا. ٹھیک ہے. جو ملاقات زبیر صاحب کی ہوئی اور آرمی چیف کی ہوئی, دونوں کی باہمی رضامندی سے ہوئی. کوئی شخص کسی سے زبردستی ملاقات نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اور ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. آرمی چیف بھی اس ملک کے شہری ہیں, زبیر صاحب بھی اس ملک کے شہری ہیں, دونوں عہدوں پہ رہ چکے ہیں. آج بھی ان کے پاس عہدے ہیں, ایک کے پاس سیاسی عہدہ ہے, ایک کے پاس سرکاری عہدہ ہے. ان کی ملاقات میں کوئی حرج نہیں ہے. کیا بات ہوئی؟ ان کی آپس کی ملاقات ہے. وہ کوئی جماعت نے ان کو نہیں بھیجا تھا, خود ملے ہیں, پہلے بھی ملتے رہے ہیں, اور بھی لوگ ملتے رہے ہیں. پاکستان کے سارے بزنس مین مل چکے ہیں, سارے سیکٹری مل چکے ہیں, سیاستدان بھی ملتے ہیں. آپ کی پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ یہ بری بات ہے, نہیں ملنا. میں وہاں پہنچنے دینا, میں پہنچ جاؤں, مجھے اجازت اگر دے دیں. جی, اب بات بڑی سیدھی ہے. اس ملاقات کی تشہیر کچھ اس رنگ میں ہوئی کہ اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ شاید کوئی معافی مانگنے کے لیے زبیر صاحب گئے تھے. اب آرمی چیف کے پاس کیوں معافی مانگنے جائیں گے مجھے پتہ نہیں ہے, یا کوئی فائدہ حاصل کرنے گئے تھے. آرمی چیف ان کو کیا فائدہ دے سکتے ہیں مجھے یہ حاصل پتہ نہیں ہے. تو اب پارٹی کا یہ فیصلہ ہے کہ جو فیٹف کے بہت سی ملاقاتیں فیٹف کے اندر ہوئی ہیں, فیٹف کے بلز پر. یہ فیٹف کی ملاقات تھی؟ نہیں, میں ویسے اس کے علاوہ بات کر رہا ہوں. بہت سی ملاقاتیں ہیں ان کی, میں سب اکٹھی کر کے لسٹ بھی مہیا کر سکتا ہوں. اوکے, یو سیئنگ کہ there is more than one meeting جو ایک ذکر ہوا, اور بھی صرف آرمی چیف سے نہیں, اسٹیبلشمنٹ ہر سطح پر فیٹف کے بلز پر ملاقاتیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ ایک قومی سلامتی کا مسئلہ تھا, ہم نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا, اور جتنی ہماری کنٹریبیوشن ہے فیٹف کے بل پہ کسی کی بھی نہیں ہے, حکومت کی بھی نہیں ہے. اب چونکہ تشہیر اس طرح کی گئی کہ شاید کوئی ذاتی مفاد کی بات یہاں چل رہی تھی, تو اب پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ جس نے ملاقات کرنی ہو وہ پارٹی سے اجازت لے لے اور تشہیر کر کے ملاقات کرے. وہ میڈیا کو بتا دے کہ میں فلانے آدمی سے ملنے جا رہا ہوں اور یہ میرا مقصد ہے. ملاقات میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, لیکن پارٹی کو مطلع کر دے اور میڈیا کو بتا دیں کہ ہماری ملاقات ہونی ہے اور اس کی یہ وجوہات ہیں. سو یہ جو ملاقات تھی اس کا نہیں پتا تھا نواز شریف صاحب کو, مریم نواز صاحبہ کو؟ مجھے پتہ نہیں ہے, پتہ ہوگا. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ملاقات نہیں, بہت سی ملاقاتیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. وہ ایک مقصد کے لیے ہوئی ہیں. اس ملاقات کی تشہیر اس انداز میں ہوئی, اور ہماری پہلی ملاقاتوں کی تشہیر اس انداز میں ہوئی کہ شاید یہ کوئی ذاتی مفاد کی بات کر رہے ہیں. اوکے, وی ہیو ٹو گو آن اے بریک, لیکن یہیں سے بات دوبارہ آغاز کریں گے رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. عباسی صاحب, ابھی آپ نے کہا کہ اس لیے ہم نے یہ چینج کیا اپنا طریقہ کار کہ ملاقاتیں پہلے ہوتی تھی, بتایا نہیں جاتا تھا, اب ہم بتایا کریں گے. آپ کی ملاقات ہوئی ہے کبھی ایسی؟ بتایا نہیں جاتا تھا, تشہیر نہیں ہوتی تھی, ملاقاتیں اعتماد میں ہوتی ہیں. میری ایک ملاقات آرمی چیف سے ہوئی ہے جب سے میں نے عہدہ چھوڑا ہے, نومبر 2018 میں. ان کی درخواست پر, میں اکیلا نہیں تھا, خواجہ آصف صاحب اور مفتاح صاحب میرے ساتھ تھے. ملکی معاملات پر بات ہوئی, ایک ڈیٹیلڈ بات ہوئی, اور ہم نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا. رائٹ, کس بات پہ بات ہوئی؟ معیشت پہ بات ہوئی, ملک کے معاملات میں بات ہوئی. ہم نے اپنا تجربہ ان کے سامنے رکھا, انہوں نے سوالات کیے, جوابات ہوئے, یہ بات ہوئی ہے. وہ خفیہ ملاقات نہیں تھی, اعتماد میں تھی. سو اس وقت آپ نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی ان سے, جو اب نواز شریف صاحب اب شکوہ کر رہے ہیں اپنی اسپیچ میں, وہ آپ نے ان تک نہیں کون سا پہنچایا؟ شکوہ؟ جو کہہ رہے ہیں کہ سلیکٹڈ ہے, دھاندلی ہوئی الیکشن میں. دیکھیں, وہ ملاقات ان کی اس پہ تھی. میں شکوہ شکایت آرمی چیف سے دھاندلی کا کیوں کروں؟ الزام میں نے لگا رہے ہیں نواز شریف انہوں نے صاحب. بلایا ملاقات کے لیے, ہم نے بات کر دی, اپنی رائے دے دی, سوالات جوابات ہوئے, بہت اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی. ہم پر یہ لازم تھا کہ جو ہمارا تجربہ تھا 5 سال کا, وہ ان کے سامنے رکھیں, ان کو مدد ہو, کیونکہ ایک ہائیبریڈ گورنمنٹ کا ماڈل ہے. ایک ہائیبریڈ گورنمنٹ کا ماڈل ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے تجربہ اپنے ان کے سامنے رکھ دیا کہ ان کو مدد ہو ملک چلانے میں. So you were helping out the government, thinking it's a hybrid Helping out government. Pakistan. You were helping out Pakistan. because hybrid. And you never mentioned کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ الیکشن rigged ہے, جس پہ آپ کیمپین چلا رہے ہیں. دیکھیں, میں اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا. خواجہ آصف نے فون کر کے کہا آرمی چیف کو ایک رات پہلے, جس وقت انہیں لگ رہا تھا کہ الیکشن آرمی rigging چیف نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نہیں سیاست میں ملوث ہوتے, تو ہمیں ان کی بات پہ یقین ہے. پھر خواجہ صاحب نے کیوں کال کیا ان کو؟ یہ وہی بتا سکیں گے. کرنی چاہیے تھی. دیکھیں, میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جب باتیں پبلک میں آتی ہیں, یہ سیاق و سباق سے ہٹ خود ہی بتائیے, خواجہ آصف صاحب نے خود ہی بتائی ہے. بس ٹھیک ہے, پھر وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے. You would have done the same. کیا چیز؟ آپ نے تو نہیں کوئی کال کی تھی؟ نہیں, میں تو کبھی آرمی چیف کو کال نہیں, ان کا الیکشن سے تعلق کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, سو خواجہ صاحب کو نہیں کرنی چاہیے تھی.
خواجہ صاحب نے کی ہے، ان کی مرضی ہے. اگر وہ سمجھتے تھے کہ شاید آرمی چیف ان کی مدد کریں، ریگنگ ہو رہی ہے، وہاں چونکہ فوج موجود تھی ٹھیک ہے. تو شاید انہوں نے اس حوالے سے کال کی ہو کہ فوج پولیس اسٹیشن میں موجود ہے، Right. یہاں ریگنگ ہو رہی ہے، آپ میری مدد کر دیں. سو آپ یہ الیکشن یو ڈڈ ناٹ ون دا الیکشن، آپ کو لگا کہ ریگنگ ہوئی ہے؟ مکمل ریگنگ ہوئی ہے. ٹھیک. میں نے اس کو ماضی میں چھوڑ دیا. 2 سال گزر گئے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں ماضی کی باتیں ٹروتھ کمیشن بنا کر اس کے حوالے کر دیں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کی حد تک نہ ہو، ملک کے عوام کو پاکستان کے حقائق پتہ چل جائیں. یہ آپ یقین کریں ہم اس کو بڑا لائٹلی لیتے ہیں، بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ جو تمام باتیں میں اور آپ کر رہے ہیں نا، ہم کسی ایشو کے شاید اس پہلو کے 10ویں حصے کو بھی نہ جانتے ہوں، لیکن ہم باتیں کر رہے ہیں. اب حقیقت جو ہے عوام کو جاننے کے لیے ٹروتھ کمیشن ڈاکیومنٹ کر دے گا. آپ کا ویو پوائنٹ بھی، میرا بھی، جو بھی لوگ اس واقعے کے بارے میں جانتے ہیں وہ سب ڈاکیومنٹ ہو جائے گا. عوام خود نتیجہ اخذ کر لیں گے. یو تھنک اس وقت عوام کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ انہیں سچ جانا ہے، ماضی کے جو دریچے ہیں ان میں جھانکنا ہے، یا ان کے ڈے ٹو ڈے مسائل؟ نمبر نہیں، 1 بالکل ماضی میں وہ نہیں جانا چاہتے، وہ رہنا نہیں چاہتے ماضی میں. لیکن ضرورت ہے کہ ہم ماضی کو ڈاکیومنٹ کر دیں. جو قوم اپنی ہسٹری ڈاکیومنٹ صحیح نہیں کرتی وہ ان تجربوں سے فائدہ بٹ نہیں یہ اٹھا عوام سکتی. کی پرائیورٹی نہیں ہے. عوام کی پرائیورٹی ملک کی معیشت ہے، ملک کی سلامتی ہے، ملک کی خوشحالی ہے. یہ سب کچھ آج ملک میں نہیں سو ہے. دس الائنس جس میں آپ سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اپوزیشن کے، مولانا فضل الرحمان لیڈ کریں، یہ عوام کے لیے ہے؟ اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ ملک کے مسائل جو آج بے پناہ ہیں ان کا حل نکالا جائے. عوام جو بے پناہ تکلیف میں ہیں ان کو اس تکلیف سے نکالا جائے. ڈو یو ٹرسٹ آصف زرداری؟ میں ہر ایک کو ٹرسٹ کرتا ہوں. ہر ایک کو ٹرسٹ جی، ہر ایک کو ٹرسٹ کرتا ہوں جب تک اس کا عمل کوئی میرے سامنے نہیں آتا. آصف زرداری صاحب اور ہمارا ایک بڑا لمبا ماضی ہے، میں پھر ماضی میں جاؤں گا، اس کو ڈاکیومنٹ کر دیں. آج اقتدار کے لیے نہیں، ذاتی مفاد کے لیے نہیں، کسی فائدے کے لیے نہیں، ملک کے عوام کے لیے، ملک کے لیے یہ اتحاد بنا ہے. اس اتحاد کے کانٹیکس میں میں مکمل طور پہ آصف زرداری صاحب پہ اعتماد کرتا ہوں. ہم سب ایک دوسرے پہ اعتماد کرتے ہیں کیونکہ ہمارا مقصد بڑا ہے. خواجہ صاحب نے وضاحت بھی کر دی ہے. دیکھا تھا آپ نے؟ جی میں نے دیکھا ہے. انہوں نے وضاحت کر دی ہے. ان کا 35 سال کی ایک واقفیت ہے آصف زرداری صاحب سے. انہوں نے اس کانٹیکس میں بات کی، اس پہ آصف صاحب نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا جو ان کا حق تھا. خواجہ صاحب نے وضاحت کر دی، وہ بات ختم ہو گئی. سر بٹ یو کمپلیٹلی ٹرسٹ ایوری ون انکلوڈنگ؟ میں ہر شخص میں آپ کو بھی ٹرسٹ کرتا ہوں. میرا تو کوئی تعلق نہیں سیاست سے. اسی لیے میں کہہ رہا پرائم منسٹر عمران خان بھی کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی وجہ پہ کسی پہ مسٹرسٹ نہیں کر سکتا، کسی پہ الزام نہیں لگا سکتا. انصاف کا، یہ تو انصاف کی بات نہیں ہے، انصاف کا ایک بنیادی تقاضا ہوتا ہے جو شاید ہم بھول گئے اس ملک میں، کہ innocent until proven guilty. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں guilty until proven innocent. چلیں آپ نے کہا میری بات سمجھ لیں. تو جب تک مجھے کوئی ایسی بات نہیں ملے گی کہ میں کسی پہ ٹرسٹ نہ کر سکوں، میں شخص کو ٹرسٹ کروں گا. یس، آپ کو کسی میں کوئی آصف زرداری صاحب میں ایسی کوئی بات نہیں ملی ابھی تک کہ جس میں آپ کو لگے کہ ان پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے تھوڑا سا ڈرنا چاہیے؟ میں نے آپ کے سامنے رکھی بات. اگر میرے پاس کوئی ایسی دلیل یا ثبوت آ گیا، آپ مجھے سوال میں بیان کر دوں گا کہ مجھے اب ٹرسٹ نہیں رہا فلانے شخص پر اس وجہ سے. آج میرے پاس کوئی ایسی دلیل، ایسا ثبوت نہیں ہے کہ میں آصف زرداری صاحب ٹرسٹ نہ کروں کہ وہ اس تحریک سے مخلص نہیں ہے. اس تحریک سے مخلص نہیں ہے. لیکن اوکے، آئی واز گوئنگ ٹو ریمائنڈ یو جو نواز شریف صاحب کہتے تھے، لیکن ہم ٹروتھ ریکنسیلیشن کی بات کر رہے ہیں کہ ماضی ریکنسیلیشن نہیں، اونلی ٹروتھ. کچھ ماضی کی چیز جو نواز شریف صاحب نے بینظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں کہا تھا، یہ تو سب ایک دوسرے کو غدار کہتے رہے ہیں. کوئی اس میں نئی بات مجھے بتا دیں. غدار کیا، غلطی ہو گئی. غلط کہا تھا؟ جی غلط اس وقت نہیں کہا تھا. سیاسی محترمہ، میں پھر یہ کہتا ہوں ماضی کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے، اس کو ڈاکیومنٹ کر لیں. آج اس کو کریدنے کا فائدہ نہیں. میں اور آپ نہیں کورید سکتے اس جلسے سے پہلے کیا ہوا، اس کی کیا سیاق و سباق ہے، یہ جلسہ کیوں ہوا. بالکل ہماری مخالفت رہی ہے، سیاسی مخالفت رہی ہے. آج بھی ہماری آئیڈیالوجی میں فرق ہو سکتا ہے، ہماری سیاست کے طرز میں فرق ہو سکتا ہے. اس کے بعد ایک چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہوا. ہم نے ان غلطیوں سے سبق حاصل کیا.
یہاں کوئی فرشتہ نہیں ہے. But to کسی کے call فرشتے someone a ہونے کا دعویٰ ہے. traitor جب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ٹریٹر ہے کہ نہیں. ٹریٹر کہا, سیریس ٹریٹر کہا تو بعد میں چارٹر ڈیموکریسی بھی ہو گیا, اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیا کہ نہیں کہنا چاہیے تھا. یہ بھی ایکسیپٹ کیا کہ ایسے ہی کہا تھا, کیونکہ اگر کوئی اصل میں ٹریٹر تھا تو اس سے میرے تو آپ ایکسیپٹ چارٹر کرنے سے نہیں ہوتا. ڈیموکریسی میں آپ کو یہی کہوں گا, اس زمانے میں ایشوز ریز ہوئے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ سکھوں کی لسٹیں الزام لگایا گیا تھا, اس کی کچھ باتیں بھی آئی تھیں. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ پیچیدہ. محترمہ میں جج نہیں ہوں, آپ بھی جج نہیں ہیں, جج مت بنے. یہ حقائق عوام کے سامنے رکھیں, عوام خود جج بن جائیں گے کس نے کیا کیا. بہت بڑے دلچسپ حقائق ہیں اس ملک کے اور بڑے خوفناک ہیں, میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں. ان کو ایک کلپ سے ظاہر نہیں ہوں گے. آپ ایک ٹروتھ کمیشن کیوں بنانے سے ڈرتے ہیں؟ کیوں ہم سب ڈرتے ہیں؟ ٹروتھ کمیشن بنتے ہیں کنسنسس سے. میرا آج سب کو ہے, اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہے, حکومت کو بھی ہے, اپوزیشن کو بھی ہے, سارے مل کر ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں جو صرف ڈاکیومنٹ کرے گا ملک کے حقائق, کسی پر الزام نہیں لگائے گا, انالیسز نہیں کرے گا, فیصلے نہیں کرے گا, ڈاکیومنٹ کر کے رکھ دے گا. جب بھی فریہ صاحبہ نے دیکھنا ہوگا نواز شریف صاحب نے 1989 میں کیا کہا تھا, وہ سارے اس کے ڈاکیومنٹ نکالیں گے اور کہیں گے ہاں محترمہ بےنظیر نے یہ کہا, انہوں نے یہ کیا, اخبار میں یہ آیا. میمو گیٹ پہ تو جب گئے تھے نواز شریف صاحب تو میں کورٹ پہ تھی. I was watching him. محترمہ نہیں, چھپ کے تو نہیں گئے تھے نا. So it's not that far away کہ یاد نہ ہو باتیں, تو بھی کل کی بات ہے. کل کی بات کے بھی 6 پہلو ہوتے ہیں, ہر چیز کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں. Okay, we have to go on a break, لیکن یہیں سے بات دوبارہ آغاز کریں گے right after break. ویلکم بیک. یقیناً زیادہ باتیں پتہ ہیں, مجھے بہت سی باتیں پتہ ہیں ٹھیک, لیکن جو ہم نے بتایا وہ ہم آپ کو یاد کرا رہے ہیں. مجھے پتہ ہے, میں ان کو بھی حقیقت نہیں سمجھتا. کیونکہ جو چیزیں سر آپ ہر ایک پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, چیزوں کو حقیقت نہیں سمجھتے. میں نہیں سمجھتا کہ ہر ایشو کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے اس کا صرف ایک پہلو دیکھا, اگر میں اس کے حوالے سے بیان کر دوں وہ بات درست نہیں ہوگی. اور in other ways we are saying کہ ہم ریڈی نہیں ہیں اپنا ماضی دیکھنے کے لیے, مگر دوسروں کو ماضی دکھانا چاہتے ہیں. نہیں, ہمیں ریڈی ہونا چاہیے, لیکن اس کے سارے پہلو دیکھیں نا. ٹھیک ہے, ہم نے اپنی ہسٹری مسخ کر دی ہے. ایک ہسٹری اور دکھا رہی ہوں آپ کو جلدی سے. we'll watch بلاول بھٹو صاحب, زیادہ پرانی بات نہیں ہے, انہوں نے کیا کہا. میاں محمد نواز شریف کا اصل باپ ضیاء الحق ہے. اسامہ بن لادن سے فنڈنگ لیتا تھا شہید بی بی کی حکومت کو گرانے کے لیے. وزیر اعظم پاکستان کے دلوں سے رو کے ایجنٹس نکل رہے ہیں. یہ تو بتا دیں فنڈنگ والا معاملہ یہ لی تھی یا نہیں لی تھی, یہ بار بار آ جاتی ہے. لی تھی نہیں لی تھی ٹروتھ کمیشن میں رکھ دیں, اگر لیگل معاملہ ہے تو پرچہ بنا دیں. ٹھیک, یہ ہم سارا دن کوریتے رہے. 73 سال کی تاریخ ہے اس ملک میں. اس تاریخ کا اثر یہ ہے کہ ہمارا ملک آج زوال پذیر ہے. ٹھیک, ماضی میں رہنا شروع کر دیں, آپ کی مرضی ہے. ماضی سے سبق حاصل کریں, آپ کی مرضی ہے. نواز شریف صاحب کو کیوں نہیں سمجھا رہے؟ وہ ماضی میں تو وہ لے کے جا رہے ہیں بار بار. 2014 ماضی نہیں ہے, 2014 حال ہے. انہوں نے ماضی کا ذکر کیا اور حال سے جوڑا. سر کہہ رہے ہیں 2014 میں مجھے ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ ریزائن کر دو. جی, Is this true? This is true. اس وقت کیوں نہیں آپ لوگوں نے بتایا؟ اس وقت بتایا, دیکھیں اس کو ہم نے کاؤنٹر کیا. مشاہد صاحب کو فائر کیوں کروا؟ میری بات ہے, ہم نے ریزائن نہیں کیا. میں یہی کہوں گا, بالکل بہت اچھی سوال ہے. یہ بھی ڈاکیومنٹ کر دیں کہ کیا ہوا, یہ بہت ضروری ہے. یہ پرانی باتیں نہیں ہیں, 5-6 سال ہوئے, ان کو ڈاکیومنٹ کر دیں. میرا ایک ویو پوائنٹ ہوگا, نواز شریف صاحب کا ایک ہوگا, ڈی جی آئی ایس آئی کا ایک ہوگا, کسی جج کا دوسرا ہوگا, کسی وزیر کا تیسرا ہوگا, سب ڈاکیومنٹ کر دیں. I'm documenting it right now. آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح مانگا تھا انہوں نے استعفیٰ. میں وٹنس نہیں ہوں. So you are aware of میں یہ کہہ رہا ہوں نا, میں اسپیکولیٹو بات کروں گا. آپ کو آج پتہ چلی اس کے وٹنس ہیں 2. ٹھیک, ڈی جی آئی ایس آئی اور نواز شریف صاحب. Nobody else was there. میرا نہیں خیال, اگر تھا تو اس کو بھی بلا لیں, وہ بھی آ جائے گا, ٹروتھ کمیشن میں پیش ہو جائے گا. ڈی جی ایس آئی کہیں گے میں نے نہیں کہا. آپ کو کس وقت پتہ چلی یہ بات؟ جی, When did you find out? یہ مختلف پرائیویٹ محفلوں میں, میٹنگ میں بات ہوئی تھی, اس وقت بھی ہوئی ہے, اس کے بعد بھی ہوئی ہے. So Prime Minister عمران خان said کہ اگر مجھ سے کوئی مانگتا استعفیٰ تو میں ان کا استعفیٰ لے لیتا. اچھی بات ہے, اصولی طور پر یہی ہونا چاہیے. تو why would he not do that? اگر یہ بات صحیح ہے جو میں وہی کہوں گا نا, وہ بھی حقیقت جو ہے آپ کو ٹروتھ کمیشن سے ملے گی.
صرف پوری بات بتائیں, جب بات کرنی ہے تو پوری بتائیں, آدھی بات. عمران خان ایک سپیکولیٹو بات کر رہے ہیں, میں بھی ایک سپیکولیٹو بات ہی کروں گا. کیوں استعفیٰ نہیں لیا؟ بالکل اصولی طور پہ, آئینی طور پہ, قانونی طور پہ ڈی جی ایس آئی کو یہ حق حاصل نہیں تھا. وہ بھی ڈی جی ایس آئی مانے کہ مجھے حق حاصل نہیں تھا. ٹھیک. اب یہ بات ہوئی ہے, اس کے بعد کیا ہوا, اس سے پہلے کیا ہوا, یہ سارے حقائق جو ہیں یہ ٹروتھ کمیشن میں آ جائیں تو بہتر ہے. سو اس کے بعد پرائم منسٹر سے ملتے رہے ہیں ڈی جی ایس آئی سے, ان کو انہوں نے جب وہ ریٹائر ہوئے ہیں وہ پکچرز, وہ تو مجھے بھی یاد ہیں. یہ ظرف ہے پرائم منسٹر کا. یہ کون سا ظرف ہے یہ پرائم منسٹر کا ظرف ہے کہ جس آدمی نے اس کے ڈیمانڈ کیا ہو کہ استعفیٰ دے کے گھر جاؤ, اس کو بھی بڑی خوش اسلوبی سے احترام کے ساتھ اور اس کے بعد کچھ سالوں بعد بتانا شروع کر دیا مجھ سے استعفیٰ مانگا تھا. At that point you take an action. عوام کو فیصلہ کر دیں کہ کیا ان کا ایکشن نہ لینا بہتر تھا یا ایکشن لینا بہتر تھا, احترام کرنا بہتر تھا یا بے عزتی کرنا بہتر تھا, یہ عوام کو فیصلہ کرنے دیں. آپ سے کبھی کسی نے استعفیٰ مانگا تھا when you were prime minister؟ نہیں, مجھ سے نہیں مانگا ابھی تک. اگر آپ مجھ سے مانگا تھا, میں بتا دیتا ہوں, مجھ سے 1993 میں اس ملک کے صدر نے استعفیٰ مانگا تھا. غلام اسحاق صاحب نے مجھے کہا اس طرح آمنے سامنے بیٹھ کر کہ قومی اسمبلی کا استعفیٰ میرے حوالے کر دیں. کیوں؟ کیونکہ وہ میاں صاحح کی گورنمنٹ توڑنا چاہتے تھے. ٹھیک. ان کو اکثریت کے استعفے چاہیے تھے. ٹھیک. جس کی بنیاد پر وہ جو آرٹیکل ہوتا تھا میرا خیال ہے 58(2)B, اس کو استعمال کر کے حکومت توڑنا چاہتے تھے. ٹھیک. تو مجھے اس ملک کے صدر نے, میں یہ کہہ رہا ہوں نا, میں نے تھا جی, میں وزیر نہیں تھا, میں وزیر نہیں تھا. آپ نے دیا استعفیٰ؟ نہیں جی, میں نے نہیں. آپ نے جا کے پھر بتایا نواز شریف صاحب کو مجھے؟ جی میں نے اس وقت بتایا, میں نے یہ بات پبلک میں نہیں کی, ایک آدھ دفعہ کی ٹی وی پروگرام میں کی ہو. میں یہی کہہ رہا ہوں محترمہ, اور اس کے اور بھی بہت سے معاملات ہیں. ٹھیک. میں بہت سی باتیں جانتا ہوں, آپ بھی جانتی ہوں گی, نواز شریف صاحب بھی جانتے ہیں, جو ملک میں آرمی چیف رہے وہ بھی جانتے ہیں, جو ڈی جی ایس آئی رہے وہ بھی جانتے ہیں. ان حقائق کو کلیکٹ کر کے ڈاکیومنٹ کر دیں تاکہ ملک کے عوام کو پتہ چلے ہوتا کیا رہا ہے. کسی کی سزا یا کسی کی حد تک مقصود نہیں ہے. یہ جو ملک ترقی کرتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں. رائٹ. اس پہ آپ ایک ٹائم بار لگا سکتے ہیں کہ یہ چیزیں 30 سال بعد پبلک ہوں گی, یہ چیزیں 10 سال بعد ہوں گی. تو پھر یہ بھی بتا دیجیے گا پیسے لیے تھے کہ نہیں اسامہ بن لادن سے؟ I really want to know. بہت زیادہ ڈسکس ہوتا ہے یہ بات اسامہ بن لادن کو پتا ہوگی, جو نہیں ہے یا میاں نواز شریف صاحب کو. اس کو پھر کلیئر کر دینا تاکہ پتہ چل جائے گا. اور لوگوں کو پتا ہے, اگر بلاول صاحب کو پتا ہے تو وہ بھی ڈاکیومنٹ ٹروتھ کمیشن میں آ کے لکھ دیں. آپ کے خیال سے لیے ہوں گے کہ نہیں لیے ہوں گے؟ میرا نہیں خیال کہ میاں نواز شریف کبھی کسی سے پیسے لیتے ہیں. Okay, we will take a break and we will be right back. اینڈ ویلکم بیک. بریک میں ہم نے آپ سے پرمیشن لے لی ہے, ایک آخری اسٹیٹمنٹ ہم آپ کو سنانے ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ کی. انہوں نے کیا کہا تھا, لیٹس واچ دیٹ. یہ کہ خدارہ اپنے اداروں کو مت لڑائیں اور اب پاکستان کے بارے میں سوچیں. ہمیں تکلیف یہ ہے کہ جو زبان کل تک را کے لوگ بولتے تھے یا جو زبان کل تک انڈین میڈیا بول رہا تھا, آج انڈین میڈیا خاموش ہے, نواز شریف صاحب بول رہے ہیں. تو اس کی یہ یقیناً یہ پوری قوم کو سمجھ میں آ رہا ہے. ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اداروں کو نقصان کسی کو پہنچانے نہیں دیں گے. ان کی چیخیں بھی جلدی نکل گئی, ان کو اپنی چیخیں بھی سنبھال کے رکھنی چاہیے, بہت آنے والا وقت باقی ہے. چینج آف ہارٹ فار عظمیٰ بخاری. یا دیکھیں, میں ہی کہتا ہوں نا, یہ سب چیزیں سیاق و سباق کے مطابق دیکھنا چاہیے. اب عظمیٰ بخاری صاحب اس وقت ایک اور پارٹی میں تھی, اس پارٹی کا موقف تھا, جو پارٹی کا ممبر ہوتا ہے انہیں پارٹی کا موقف بیان کرتا ہے. جیسے آج جو وزراء ہیں, میں وہی بات کر رہا ہوں نا, آج وزراء ہیں 30 روز آتے ہیں, میں 16 گن کے بتائیں آپ کو, ٹھیک ہے, پریس کانفرنسز کرتے ہیں, وہ سب یہی باتیں کرتے ہیں. تو وہ بھی اس میں بلیو کرتے ہوں گے, ان کی جماعت کا موقف ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو میں نے موقع دیا ہے کہ آپ جائیں تھانے میں شامل ہو جائیں پرچے میں. عظمیٰ بخاری صاحبہ ایک اور پارٹی کے ساتھ تھی, اس پارٹی کے موقف تھا, وقت اس موقف کو غلط ثابت کر دیا. اور وہ پارٹی آج آپ کے ساتھ ہے, عظمیٰ بخاری بھی آپ کے ساتھ ہیں, آپ اکٹھے ہیں سارے. بٹ سر دس از اے ڈینجرس ٹرینڈ. دین آپ صحیح بات کریں ٹروتھ کی, کہ اٹ مینس کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ایم این ایز, ہمارے ممبرز پارٹی کی ہی بات کریں, چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو, اور آرام سے اگر پارٹی کی بات سے اختلاف کرتے ہیں پھر بات نہیں کریں گے. بات کرنا لازم نہیں ہوتا کسی ایم این اے, ایم پی اے, وزیر پر. ٹھیک ہے نا, آپ خود آتے ہیں اس زمانے میں.